ہائے بیمار، ہائے بیمار، ہائے بیمار، ہائے بیمار، ہائے بیمار۔ اللہ بیمار دعا مانگے، دعا مانگے ہیں۔ اللہ بیمار دعا مانگے، دعا مانگے ہے بیمار، ہائے بیمار۔ رنج اس کا نہیں ایک دن میں لٹا گھر میرا، جس کا نہیں ایک دن میں لوٹا گھر میرا، غم نہیں اس کا کہ پردیس میں یہ ظلم ہوا، ہم نہیں اس کا کہ پردیس میں یہ ظلم ہوا، مجھ کو سب کچھ ہے گوارا، پا بچے دین تیرا۔ اللہ بیمار دعا مانگے، دعا مانگے ہے ہائے بیمار، ہائے بیمار۔ میری دادی نے جسے پیس کے چکھی پالا، میری دادی نے جسے پیس کے چکے پالا، اس کے لاشیں کو ستمگاروں نے پامال کیا، اس کے لاشیں کو ستمگاروں نے پامال کیا، اب کسی پر نہ ستم ٹوٹے خدایا ایسا۔ اللہ بیمار دعا مانگے، دعا مانگے ہے ہائے بیمار، ہائے بیمار۔ بے کفن چھوڑ کے آیا کھوپی در کا لاشا، بے کفن چھوڑ کے آیا کھوپی در کا لاشا، اپنے بابا تم دفنا نہ سکا ویلا، اپنے بابا کو میں دفنا نہ سکا ویلا، ایسا مجبور نہ ہو جائے کسی کا بیٹا۔ اللہ بیمار دعا مانگے، دعا مانگے ہے ہائے بیمار، ہائے بیمار۔ ہائے وہ تیر ستم اور وہ اصغر کا گلا، ہائے وہ تیر ستم اور وہ اصغر کا گلا، کتنے دل چھد گئے اور ہو گیا کالے جھولا، کتنے دل چھد گئے اور ہو گیا خالی جھولا، ماں کو چین آئے بے چین لبوں پر ہے دعا۔ اللہ بیمار دعا مانگے، دعا مانگے ہے ہائے بیمار، ہائے بیمار۔ نہ رہے قاسم و اکبر نہ ہی عباس چچا، نہ رہے قاسم و اکبر نہ ہی عباس چچا، مر گئے آن و محمد میرا بابا نہ رہا، مر گئے آن و محمد میرا بابا نہ رہا، حوصلہ دے مجھے کرتا رہوں میں شکر تیرا۔ اللہ بھی
دعا مانگے ہے ہائے بیمار ہائے بیمار کوفہ و شام کی راہوں نے بہت رلوایا کوفہ و شام کی راہوں نے بہت رلوایا چادر چھن گئی ماں بہن ہوئے بے پردہ چادر چھن گئی ماں بہن ہوئے بے پردہ لگتا سورج کو گہن چھاتا وہی اندھیارا اللہ بیمار دعا مانگے ہے ہائے بیمار ہائے بیمار توق و زنجیر میں جکڑا تو گلا اس کا نہیں توق و زنجیر میں جکڑا ہوں گلا اس کا نہیں یہ تمنا ہے راہ شکر کے سجدے میں جبھی یہ تمنا ہے رہے شکر کے سجدے میں جبے امت جد کے لیے آئے نل پر نالا اللہ بیمار دعا مانگے ہے ہائے بیمار ہائے بیمار بچے گرتے ہوئے اونٹوں سے سفر جاری تھا بچے گرتے ہوئے اونٹوں سے سفر جاری تھا مائیں مجبور رسن طالبوں پر نوحہ مائیں مجبور رسن طالبوں پر نوحہ کسی ماں کے لیے وقت نہ آئے ایسا اللہ بیمار دعا مانگے ہے ہائے بیمار ہائے بیمار باپ کی یاد بھی آئے تو نہ روئے دکھ تر باپ کی یاد بھی آئے تو نہ روئے دکھ تر نن رخسار سکینہ کے تماچوں کا سفر ننے رخسار سکینہ کے تماچوں کا سفر نہ ملے ایسا زمانے میں کسی کو پرسا اللہ بیمار دعا مانگے ہے ہائے بیمار ہائے بیمار وہ سکینہ کی مصیبت وہ گلے میں رسی وہ سکینہ کی مصیبت وہ گلے میں رسی کان زخمی ہوئے خاموش تھی پیاسی بچے کان زخمی ہوئے خاموش تھی پیاسی بچے ہائے اس دن کے لیے رہ گیا کیوں میں زندہ اللہ بیمار دعا مانگے ہے ہائے بیمار ہائے بیمار بیبیاں ساری رسن تاثیر غربت بیبیاں ساری رسن تاثیر غربت
وہ سفر دھوپ کا وہ پیاس کی پیغام شدت وہ سفر دھوپ کا وہ پیاس کی پیغام شدت کاش یہ دن میرا خالق نہ مجھے دکھلاتا اللہ بیمار دعا مانگے ہے ہائے بیمار ہائے بیمار اس قدر ظلم مسلسل تھی غریباں پر رشید اس قدر ظلم مسلسل تھے غریبوں پر رشید ہوئے تھے عابد بیمار ہر ایک گام شہید ہوئے تھے عابد بیمار ہر ایک گام شہید پھر بھی ہوٹاں پتھا بیمار کے بشکر خدا اللہ بیمار دعا مانگے ہے ہائے بیمار ہائے بیمار ہائے بیمار بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین. میں سید فیاض حسین آپ تمام ناظرین اور سامعین کی خدمت میں بذریعہ یام شیعہ اسلامک ٹی وی چینل حاضر ہوں. ناظرین، ہماری یام شیعہ اسلامک ٹی وی چینل کے بانی ہاشم علی مرزا، ڈائریکٹر سعادت علی خان خادم اور تمام ٹیم یہ کوشش کر رہی ہے کہ شہر حیدرآباد اور اطراف و اکناف کے علاقوں میں جو بھی ہمارے پاس تبرکات ہیں یا کوئی عاشقانہ عزاخانہ برسہ برس سے استادگی عمل میں آ رہی ہے، تو اس عاشقانے میں جو المبارک ہیں اس کی تمام چیزوں کی تفصیلات آپ تمام ناظرین اور سامعین کی خدمت میں پیش کر رہے ہیں. اسی ذیل میں ہم اس وقت سید الشہراء جناب شہیدی صاحب کے فرزند شاعر سفیر آتش جناب رشید شہیدی صاحب کے پاس میں موجود ہوں. میں ہمارے بھائی سے یہ گزارش کروں گا کہ ان کے پاس یہ اعزاز حاصل ہے کہ برسہ برس سے آپ جانتے ہیں جو حیدرآباد دکن میں رہتے ہیں، مگر تمام دنیا کے لیے یہ پیغام ہے کہ اس گھرانے کو یہ سعادت حاصل ہے کہ چوتھے امام کا پہرہن آپ کے پاس ہے. تو میں ہمارے رشید شہیدی صاحب سے گزارش کرتا ہوں کہ آپ ناظرین کو یہ تبرک کی تفصیلات سے آگاہ کروائیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. میں آپ کی خدمت میں چند باتیں پہرہن امام زین العابدین علیہ السلام کے سلسلے میں عرض کروں گا. اس سے قبل 2 ٹی وی چینلز پر میں اس سلسلے میں کہہ چکا ہوں، اور ایک کتاب کا حوالہ بھی میں دے دیتا ہوں آپ کو. مولوی سید تقی حسن صاحب قبلہ وفا علامہ مقامہ کی تصنیف کردہ ایک کتاب ہے، جس کا ایک اور ایڈیشن بھی آ جائے تو مناسب ہے. یہاں حیدرآباد کے لیے جو بھی زائرین آتے ہیں ان کے لیے سہولت بخش ہو جائے گی اگر وہ کتاب کا ایک اور ایڈیشن آ جائے. اس میں مولانا نے یہاں کے مقدس تمام تبرکات کے سلسلے میں تفصیلات درج کی ہیں، اور وہ کتاب اب شاید نایاب ہو گئی ہیں وہ، لیکن یہ کہ میرے پاس اس کی ایک نسخہ موجود ہے. مجھے صرف اتنا عرض کرنا ہے کہ میرے جد مرحوم نواب شہید ارجنگ اللہ مقامہ میر مہدی علی شہید ارجنگ کے انتقال کے بعد ان کی وصیت کے مطابق یہ عظیم تبرک، یہ پہرہن مبارک ان کے فرزند اکبر یعنی میرے والد مرحوم میر عابد علی سعید شہیدی کے حصے میں آیا. میرے والد نے تقریباً 36 سال یہ سعادت حاصل کی، خدمت کرتے رہے، زائرین کو زیارت بھی کرواتے رہے، اور اس سلسلے میں جو قدیم روایات ہیں اس کو برقرار رکھتے ہوئے مردانی مجلس اور زنانی مجلس کا مسلسل اہتمام کرتے رہے، جو اب بھی جاری ہے. اور زنانی مجلس کے اہتمام میں میری والدہ مسلسل یہ خدمت انجام دیتی رہیں. اور 2000 عیسوی میں والد کے انتقال کے بعد ان کی وصیت کے مطابق میں چونکہ ان کا اکلوتا بیٹا ہوں، میر جعفر علی رشید شہیدی، یہ سعادت میرے حصے میں آئی، اور تقریباً 21 سال سے میں یہ خدمت انجام دے رہا ہوں. میں اور میری اہلیہ جو اس کی قدیم خاندانی روایات ہیں اس کو برقرار رکھتے ہوئے نظر نیاز کے سلسلے میں
اور 19 صفر کو صرف ہماری فیملی کے ددیالی فیملی جو ہے ان کے ساتھ یہ پیران مبارک برآمد کیا جاتا ہے اور خنادے اس کے چراغ روشن ہوتے ہیں اور حاضری مبارک ہوتی ہے. اور پھر اس کے بعد 19 تاریخ ہی سے رات 9 بجے کے بعد زائرین کے لیے اسے گھر ہی پر رکھا جاتا ہے ہمارے ہاں یہ نشیمن یہ رائل انکلیو میں جہاں میں مقیم ہوں. اور 3 دن تک یہاں پیران مبارک رہتا ہے. لوگ آتے ہیں, منتی لوگ آتے ہیں, مجلسیں کرتے ہیں, مرادیں جن کی آتی ہیں وہ لوگ آتے ہیں, نظر چڑھاتے ہیں. اور اس کے بعد 22 صفر کو اسے حسینیہ نواب عنایت جنگ میں منتقل کیا جاتا ہے دوپہر کے بعد. اور شام 5 بجے زنانی مجلس کا اہتمام ہوتا ہے اور اس کے فوری بعد تقریباً 1-2 گھنٹے 3 گھنٹے کے وقفے سے مردانی مجلس کا اہتمام ہوتا ہے جس میں زیارت کروائی جاتی ہے. اور یہ خدمت جیسا کہ میں عرض کر چکا پچھلے 21 سال سے ہم انجام دے رہے ہیں, انجام دیتے رہیں گے اور اسی طرح مومنین مشرف ہوتے رہیں گے. اور ہمارے لیے یہ سعادت کی بات ہے, ہمارے لیے بڑے اعزاز کی بات ہے. بس اتنی سی باتیں مجھے عرض کرنی تھی. آپ حضرات کا شکریہ. خدا حافظ. ناظرین, جیسے تمام تفصیلات سے ہمارے شاعر سفیر آتش رشید شہیدی صاحب آپ کے روبرو پیش کر رہے تھے. خاص بات یہ ہے کہ رائل انکلیو یہ ہے کہاں, یہ پرانی علی چوراہا جو زوار ساؤنڈ کے بالکل متصل دارالشفا حیدرآباد. یہاں آنے کے بعد 4تھ فلور پہ ان کے مکان فلائٹ پہ ہے, اس کا نام نشیمن ہے. یہاں پر آپ آ کر زیارت سے مشرف ہو سکتے ہیں. جیسا ہمارے رشید شہیدی صاحب نے کہا کہ جو تاریخ ہے پیراہن برآمد ہونے کی وہ 19 صفر کو برآمد کیا جاتا ہے. افراد خاندان مجلس وغیرہ نظر نیاز دینے کے بعد زائرین کے لیے کھول دیا جاتا ہے جو 22 صفر تک یہ سلسلہ جاری رہتا ہے. 22 صفر کو نشیمن جو فلائٹ کا نام رکھا گیا ہے وہاں سے منتقل کر کے ان دیوڑی نواب عنایت جنگ بہادر وہاں پہ مجلس اور زنانی اور مردانی مجلس کا اہتمام کیا جاتا ہے. یہ بھی خدمت ہمارے شاعر سفیر آتش رشید شہیدی صاحب کی خدمت میں آئی ہے. اور پہلے زنانی مجلس ہوتی ہے, اس کے بعد ایک وقفے کے بعد 2 یا 3 گھنٹے کا وقفہ ہے, اس کے بعد مردانی مجلس ہوتی ہے. اور زائرین مسلسل آتے ہیں, زیارت کرتے ہیں. میں صرف آپ سے یہ گزارش کرتا ہوں کہ اس کے علاوہ بھی آپ کے گھر تشریف کوئی لائے, چاہے وہ باہر سے ہو, آپ کو اگر اطلاع دی جاتی ہے تو آپ ان کو زیارت کروا سکتے ہیں. یہ سلسلہ فیاض جاری رہتا ہے. یہ نہ صرف یہ کہ باہر سے جو بھی علماء, ذاکرین, شعراء یہاں آتے ہیں مجالس اور محافل کے سلسلے میں, تو تقریباً سب کے پاس میرا نمبر ہے. نہ بھی ہو تو لوگ کسی طرح سے حاصل کر کے فون کر کے آتے ہیں اور زیارت سے مشرف ہوتے ہیں. اور ہمارے بزرگوں کا یہ حکم بھی تھا کہ مقامی حضرات کے لیے یہ صرف 22 صفر کے لیے رکھا جاتا ہے. اور شہر سے باہر سے جو لوگ آتے ہیں پتہ نہیں ان کی کیا حاجتیں ہوں کیا ہوں, تو ہمارے بزرگوں کا جو حکم ہے اس کے مطابق ہم ان کو زیارت کرواتے ہیں. بیشتر علماء اور ذاکرین اور شعراء کا نام میں لوں گا تو طویل بات ہو جائے گی. بہت مشرف ہوتے ہیں وہ لوگ. اور اس سے ہٹ کے بھی ہماری یہ نوکری ہے, یہ ہم اس کو اعزاز سمجھتے ہیں کہ دنیا بھر سے مختلف مقامات سے کسی بھی وقت کوئی بھی فون کال ہم کو آتا ہے کہ یہ حاجت ہے, امیگریشن کے مسائل ہیں, اولاد کی تمنا ہے, یا کوئی مرض لاحق ہو گیا ہے, اس سلسلے میں دعا کے لیے گزارش کی جاتی ہے. تو میں یا میری وائف, میری اہلیہ جو ہیں وہ یہ نوکری کرتی ہیں. 2 رکعت نماز طلب حاجت پڑھ کے امام تک معروضہ پہنچانا یہ ہماری نوکری ہے. اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ میں محفل کے سلسلے میں شہر سے باہر رہتا ہوں تو ہماری اہلیہ یہ خدمت انجام دیتی ہے, اور ہم انشاءاللہ تا حیات اس کی حفاظت بھی کریں گے اور یہ خدمت انجام دیں گے انشاءاللہ. ہم یام شیعہ اسلامک ٹی وی چینل کی جانب سے آپ رشید شہیدی صاحب کا شکریہ ادا کرتے ہیں. اور ناظرین, آپ سے معروضہ بارہا میں کرتا ہوں کہ صرف اسی وجہ سے ہم مسلسل آپ کے روبرو آنے کی سعادت حاصل ہو رہی ہے. ہماری یام شیعہ اسلامک ٹی وی چینل کے بانی ہاشم علی مرزا, ڈائریکٹر سعادت علی خان خادم, آپ سے دستبستہ معروضہ ہے کہ اب بارہا آپ دعاؤں میں یاد رکھیں. اور دعاؤں میں دعا یہ ہے کہ پروردگار عالم محمد وآل محمد کے صدقے میں, بالخصوص چوتھے امام علی ابن الحسین کے صدقے میں ہم سے ہماری اس عبادت کو قبول فرما, مزید توفیقات میں اضافہ فرما.
بالخصوص اب آج کل جو مرض پھر سے اس کا وبا چل پڑی ہے، تو انہی کا واسطہ بیمار کربلا، بیمار مدینہ، باب الحوائج، ساتویں امام امام موسی کاظم علیہ السلام، شہزادی معصوم خم صلوات اللہ علیہ السلام کے صدقے میں وبا کا خاتمہ فرمائیے، اور خدا نہ خواستہ اس میں کوئی علیل ہوئے تو جلد سے جلد انہیں شفا کاملہ عاجلہ عطا فرمائیے۔ اسی کے ساتھ آپ کا خادم سید فیا حسین رخصت ہوتا ہے۔ خدا حافظ، فی امان اللہ۔ حسین زندہ ہے، شہید زندہ